السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مجھے سننے والے سارے دوستوں کو بیجنگ سے کامران امین کا ایک لمبے عرصے کے بعد سلام، اور مجھے امید ہے آپ سارے لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش باش ہوں گے اور خوشیاں بانٹ رہے ہوں گے۔ آج مجھے آپ سے ایک بڑے انوکھے اور اچھوتے موضوع پہ بات کرنی ہے، اور ایسے میں بیٹھتا ہوں ایک دفعہ میرے ذہن میں یہ خیال ہے کہ اگر ہم انسانوں سے یہ پوچھیں، دنیا میں آنے والے جتنے بھی انسان ہیں، کہ آپ کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ زیادہ تر لوگ یہ جواب دیں گے کہ کسی نہ کسی طرح کوئی ایسا میتھڈ ڈسکور ہو جائے، کوئی ایسا طریقہ مل جائے کہ انہیں موت نہ آئے، وہ ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہیں۔ یہ شاید انسان کی ایک بہت بڑی خواہش ہوگا۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ اس سوال کے جواب میں کچھ ہمارے فلاسفر ہیں، انہوں نے بھی بہت ساری لمبی چوڑی ڈیبیٹ کی ہیں، کچھ سائنسدان ہیں وہ بھی لگے ہوئے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ایسا کوئی طریقہ ہم نکال کے لے آئیں، کوئی ایسی ڈسکوری کر لیں جس سے کہ موت کو ہم ہرا سکیں، موت ختم ہو جائے۔ کیا یہ ممکن ہے؟ ایسا ہوگا یا نہیں؟ اور میں اس ٹاپک کو لے کے آپ کو کیا جواب دوں گا، میں اس کی طرف اینڈ پہ آؤں گا۔ اور میرے پاس ایک بڑا انٹرسٹنگ طریقہ بھی ہے۔ اب آپ یہ سوچتے رہیں کہ وہ سائنٹیفک میتھڈ ہے یا فلاسفیکل میتھڈ ہے، بٹ اس سے پہلے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا، اور وہ سوال بڑا سیدھا سادہ اور آسان سا ہے۔ آپ نے جب دنیا میں آنکھ کھولی تو اس دنیا کی کوئی ایک شکل تھی، آپ کے ذہن میں ہوگی کچھ نہ کچھ۔ ایک مثال ہے بڑی بڑی تبدیلیوں کی، تو جب آپ نے آنکھ کھولی تو عمران خان اسٹرگل کر رہا تھا، اور آج عمران خان ملک کا وزیر اعظم ہے۔ تبدیلی آ گئی۔ ایک یہ تو بہت بڑی ہے۔ میں ایسے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جس گھر میں آنکھ کھولی، ہو سکتا ہے وہ گھر کچا ہو، اور ہو سکتا ہے کہ آپ نے جس گلی میں آنکھ کھولی ہو وہاں پہ سڑک نہ ہو، وہ گاؤں ہو، جنگل ہو، اس طرح کی چیزیں آپ کے ارد گرد ہوں۔ اور اب اگر آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو جس ماحول میں، جس انوائرمنٹ میں آپ نے آنکھ کھولی تھی، اس سے وہ انوائرمنٹ بہت چینج ہو چکا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اگر آپ نے کچے گھر میں آنکھ کھولی ہوگی تو ہو سکتا ہے وہ گھر پکا ہو گیا ہو۔ اگر آپ نے کچی گلی میں آنکھ کھولی ہوگی تو ہو سکتا ہے آج وہاں پہ روڈ گزر رہی ہو زبردست قسم کی۔ اگر روڈ گزر رہی تھی تو ہو سکتا ہے آج تک وہ کوئی ہائی وے بن گئی اور ڈبل لین، ٹرپل لین اور بڑی اعلیٰ کلاس کی، تو وہاں پہ اگر اسپتال نہیں تھا تو اسپتال بن گیا۔ اس طرح کی چینجز آپ کے ارد گرد آئی ہوں گی۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جب آپ اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ یہ چینجز آ رہی ہیں اور انسانیت ترقی کر رہی ہے، بہتری کی طرف جا رہی ہے، تو سوال یہ ہے کہ اس میں آپ کا کنٹریبیوشن کتنا ہے، اس میں، اس چینج میں آپ کا حصہ کتنا ہے، آپ نے کیا کردار ادا کیا؟ تو اس پہ ذرا سوچیں، اور پھر یہ سوچیں کہ خدا نہ خواستہ اگر کہیں نہ کہیں آج آپ مر جاتے ہیں، ابھی کل آپ مر جاتے ہیں کسی وقت، تو آپ اس دنیا کو جس حال میں چھوڑ کے جا رہے ہوں گے، یہ دنیا جب آپ آئے تھے ایک حال میں تھی، اس کے مقابلے میں بہت بہتر ہو چکی ہوگی۔ ہم عموماً بہتری کی طرف ہی جاتے ہیں، مگر اس بہتری میں آپ کا حصہ کتنا ہے اور آپ کا کردار کتنا ہے؟ اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ جو پروگرس ہم نے بنائی، جو بھی چیزیں چینج ہوئی وہ اچھی ہوئی اور اس میں آپ کا کردار ہے، تو پھر آپ بے فکر ہو کے سکون کے ساتھ مر جائیں، اس لیے کہ آپ کبھی مرنے والے نہیں ہیں۔ یہ اس سوال کا جواب ہے جو میں نے آپ سے شروع میں کیا تھا، کہ اگر ہم اپنا دیکھیں، آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، بہت سارے لوگ آپ کو زندہ ملیں گے۔ مثال کے طور پہ کوئی بندہ بہت سخی ہوتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یار یہ تو حاتم تائی جتنی سخاوت کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی بندہ بہت انسانیت کی خدمت کرنے والا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تو عبدالستار ایدھی کی طرح لگا ہوا ہے انسانیت کی خدمت میں۔ تو آپ دیکھیں کہ وہ لوگ تو مر گئے، ہم نے عبدالستار ایدھی صاحب تو ہماری آنکھوں کے سامنے وہ مرے، ان کو دفنایا گیا، مگر اس کے باوجود کسی نہ کسی جگہ پہ وہ نام آ جاتے ہیں، وہ ان کی بات آ جاتی ہے، ان کا تذکرہ آ جاتا ہے، اور لوگ ان کو اچھے الفاظ میں، برے الفاظ میں بھی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کوئی ظالم ہوتا ہے تو لوگ اس کو کہتے ہیں یار یہ تو فرعون بنا ہوا ہے، یہ تو نمرود بنا ہوا ہے دولت اور اختیار کے نشے میں۔ تو دوستو، مجھے اور آپ کو تو مر ہی جانا ہے ایک نہ ایک دن۔ ابھی تک ایسا کوئی میتھڈ ڈسکور نہیں ہوا سائنٹیفکلی، ٹیکنیکلی، کسی بھی لحاظ سے، کہ جو ہمیں یہ بتائے کہ ہم ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہ سکیں گے۔ موت ایک دن آئے گی، لیکن میں بھی مرنا نہیں چاہتا، آپ بھی مرنے نہیں چاہتے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہیں۔ تو جو چیز ہمیں باقی رکھے گی، جو چیز ہمیں زندہ رکھے گی، وہ بیسیکلی اس دنیا میں ہمارا کردار ہے۔ ہم کس طرح کا اپنا طرز عمل پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور ہم اس معاشرے پہ کس طرح کا نقش پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اور پھر میں پہلے سوال کی طرف آؤں گا کہ اگر آپ ایک معاشرے میں آنکھ کھول رہے ہیں اور آپ جب اس معاشرے سے رخصت ہو رہے ہیں تو اس میں تبدیلیاں آ چکی ہیں، اور وہ اچھی تبدیلیاں ہیں، اور وہ آپ کی وجہ سے آئی ہیں، تو آپ کو کوئی نہیں مار سکتا۔ آنے والی نسلوں تک، آنے والے وقت تک آپ کا نام، آپ کا کام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ آپ قائد اعظم کو دیکھ لیں، سوکھے پتلے دبلے سے انسان تھے، بیمار تھے آخری عمر میں، اور قائد اعظم کے وہ وکیل تھے،
اور ان کے زمانے میں کتنے وکیل، کتنے زیادہ وکیل ہوں، پتہ ہی نہیں، مجھے تو نام بھی نہیں پتہ. علامہ اقبال صاحب بھی وکیل تھے. اور قائد اعظم ویسے اتنے مشہور وکیل تھے بیسکلی کہ وہ 1500 روپے ایک وقت تھا کہ وہ دن کا اس وقت کماتے تھے جب لوگوں کی مہینے کی آمدنی 100 روپیہ بھی نہیں ہوتی تھی. 50 روپے پہ لوگ مہینہ کام کرتے تھے، 20 روپے میں مہینہ کا اس وقت. اس کے باوجود اور ان کو دیکھیں کہ ان کے مقابلے کے وکیل باقی لوگ، لیکن ان کا نام ہمیں قائد اعظم کا نام پتہ ہے، وہ زندہ رہ گئے. لیکن اس کے برعکس جو ان کے دوسرے وکیل اور باقی لوگ تھے، آپ کو ان کا نام تاریخ میں نہیں ملے گا. کیوں نہیں ملے گا؟ وجہ صرف یہی ہے کہ انہوں نے وکالت کی، اپنے لیے پیسہ بنایا، بڑے بڑے محل کوٹھیاں شوٹیاں بنائی، لیکن کوئی انہیں نہیں جانتا. قائد اعظم نے دوسروں کے لیے جینے کا سوچا اور اس کے لیے اسٹرگل کی اور اپنی لائف دوسروں کے لیے وقف کی، اور ایک چینج وہ لے کے آئے، اور وہ چینج پازیٹیو تھی. اور وہ چینج ان کی اپنی ذات کے لیے نہیں تھی، دوسروں کے لیے تھی. انہوں نے اس سے خود کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، دوسروں کے لیے کیا اور وہ چلے گئے. تو مجھے امید ہے کہ آپ مجھ سے ناراض نہیں ہوں گے کہ میں نے آج یہ آپ کو کس طرف ڈال دیا ہے. بٹ ایک دفعہ یہ سوچیے گا ضرور کہ اگر ہمیں آج ہی اسی وقت موت کا فرشتہ دبوچ لے تو ہم اس دنیا کو کس حال میں چھوڑ کے جا رہے ہیں اور اس میں ہمارا کیا کردار ہوگا. اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.